ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اگر بندہ یہ یقین اپنے دل میں قائم کر لے کہ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن، چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے ہر حال کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور خاص طور سے جب وہ کوئی بھی عمل کرے، چاہے وہ نیک عمل ہو یا کسی گناہ کی طرف اس کا قدم اٹھ رہا ہو، اللہ اگر توفیق عطا فرما دے اور اس وقت بندے کو یہ خیال آ جائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے، اسے ایسا کروں کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہو جائے۔ برے کام کی طرف قدم اٹھ رہا ہے تو اپنا قدم یہ سوچ کر روک لوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو۔ اللہ راضی ہے تو بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے حکم کے بغیر کسی کا نصیب بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ نصیب اللہ ہی نے بنایا ہے۔ نصیب سے بھی چیز جب ملتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو جانے گا اور اس کا یہ یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اللہ اس پر کرم فرمائے گا، وہ برائیوں سے بچا رہے گا اور نیک کام انجام دے گا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے مومن کا سچا ایمان۔ ایک ایمان وہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے اقرار تو کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر کام شیطان کی رضا کے زیادہ کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے کم کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان میں جو مضبوطی ہونا چاہیے اس مضبوطی کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر سچا ایمان حاصل ہو جائے تو ایک مرتبہ زندگی میں اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ اقرار کر لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے سچے ایمان سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں معاف فرما دیتا ہے، اور اس ایمان کی برکت سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بڑا سچا آدمی تھا، گناہ اور طرح کے بہت اس سے ہوتے تھے مگر جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو بات کہتا تھا سچ کہتا تھا، کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، بس زندگی میں ایک مرتبہ اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں سارے رجسٹر گناہوں کے اس کے سامنے کر دیے، جہاں تک نظر جا رہی ہے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھنے والے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، سب میرے ہی گناہ ہیں، دیکھتا ہے اور کہتا ہاں مولا یہ سب میرے ہی گناہ۔ دنیا میں سچ بولتا تھا وہاں بھی سچ بولا، کہا ہاں مولا میرے ہی گناہ۔ اور جو جھوٹ بولنے کا عادی ہوگا وہ جیسے دنیا میں جھوٹ بولتا ہوگا اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا میرے نہیں غلط لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا حشر ہم ایسے کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج یہ جو میدان محشر کا دن ہے ہم ایسے لوگوں کے منہوں کو بند کر دیں گے مہر لگا کر، ان کے ہاتھ خود بولیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا، ان کے پاؤں خود بولیں گے کہ ہم اس برائی کی طرف چلے ہیں، اور جب وہ گواہی دے دیں گے اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے منہ سے وہ مہر ہٹائے گا اور اس کا منہ کھولے گا۔ تو
تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا ارے میں تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ سے لڑنا چاہتا تھا، میرا تو منہ بند کر دیا گیا، تم نے خود اپنے آپ کو دوزخ میں ڈھکیلنے کے لائق بنا دیا اور اقرار کر لیا کہ ہاں ہم سے یہ خطا ہوا۔ اور جو سیدھے سچے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مہربانی فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو سچے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ کر آیا ہے میرا اور میرے اوپر یقین رکھتا ہوا آیا ہے، اس کا یہ کلمہ ایک پلے میں رکھو اور اس کے گناہ دوسرے پلے میں، جب اس طرح رکھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کو بھاری کر دے گا اور اللہ فرمائے گا میرے نام سے بھاری چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو آخرت کی کامیابی کی سب سے بنیادی چیز ایمان، جسے اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی دولت عطا فرما دے وہ اس ایمان کے ساتھ ساتھ پھر جو فرائض و واجبات ہیں ان کی پابندی کرے، جو چیزیں حرام ہیں مکروہ تحریمی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے کاروباری معاملات میں بھی ہو سکتی ہیں، کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے۔ جو آدمی جس میدان کا بھی اندر بھی کام کرتا ہے اسے یہ چاہیے کہ اپنے کاموں کو انجام دینے سے پہلے کسی باسند عالم سے مل کر یہ پوچھ لے کہ اس راستے میں مجھے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں۔ کیونکہ آدمی کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کام کر لیتا ہے اور بات کو آ کے پوچھتا صاحب میں نے ایسا کام کر لیا، یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، تو اب تو کر لیا آپ نے، اس کے بعد پوچھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہاں کرنے سے پہلے پوچھا ہوتا تو آپ اپنا قدم روک لیتے اور اس برائی میں پڑنے سے بچ جاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ جسے اپنی جس کام کے اندر بھی جو ضرورت ہے دینی مسائل کی اتنا علم ہر ایک کے اوپر سیکھنا فرض اور لازم قرار دیا، اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا فرض کہ جس سے وہ اپنے دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو ہمارے فرائض میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی آدمی پابندی کرے، اور ناجائز چیزوں میں جھوٹ ہے، تکبر ہے، غیبت اور چغلی ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، اس طرح کی برائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو آدمی بچائے، اور یہ جبھی بچا سکتا ہے جب اس کا یہ یقین ہو کہ میں یہاں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میدان محشر میں مجھے جا کر اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ ورنہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں اور کیسے کیسے ظلم و ستم کے ساتھ کہ بدکاری بھی کرتے ہیں اور لڑکی کو مار بھی دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، ظلم و ستم کے ساتھ پیش آتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، سونا چاندی کی دکان پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں خریداری کے بہانے سے اور چپکے سے کوئی زیور اس کا چھپا دیتے ہیں، کبھی پکڑ ہو جاتی ہے تو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر پکڑ نہیں ہوتی ہے تو دنیا میں چاہے آدمی پکڑ سے بچ جائے لیکن اللہ کے یہاں پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ لہذا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے اس پر قناعت کرے، جائز اور حلال راستے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے، ناجائز کی طرف قدم نہ بڑھائے، اپنے اندر تحمل بردباری، اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تکلیف دہ بات ہو گئی ہے، اگر بدلہ لینا ہے تو بس اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا اس نے کیا۔ تمام چیزوں کے اندر اللہ نے نظام مقرر کر دیا، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی کرو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا، اور اگر صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ کے لڑکے کو ایک پولیس والے کے لڑکے نے گالی دی، تو کہاں بادشاہ، کہاں اس کا ایک معمولی نوکر اور اس کا لڑکا، بیٹا روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا کہ ابا جان فلاں پولیس والے کے لڑکے نے مجھے ایسے ایسے گالی دی۔ بادشاہ نے اس کے باپ کو بھی بلا دیا، اس کے لڑکے کو بھی بلا دیا اور اپنے وزراء کو بھی بلا دیا، اور پھر وزیروں سے مشورہ کرنے لگے، بھائی دیکھو بادشاہ کے بیٹے کو اس نے گالی، ایسے آدمی کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ کوئی وزیر کہنے لگا اس کی گردن کٹوا دی جائے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے آپ کے بیٹے کو، کوئی کہتا تھا اس کی زبان کٹوا لی جائے، کوئی کہتا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے، کوئی رائے دے رہا تھا، کوئی رائے دے رہا تھا۔ جب سب نے اپنی اپنی رائے پیش کر دی تو ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جو گالی اس نے تمہیں دی ہے وہی گالی تم اسے دے دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر۔ تو یہ تھے اس زمانے کے بادشاہ بھی جو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارا کرتے تھے اور جو اللہ کا نظام تھا اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اس نے کہا بس بیٹے وہی ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے گالی بڑھتی دے دی تو پھر قصوروار تم ہو گے اور سزا کے لائق تم ہو جاؤ گے، گالی دینا ہے تو اتنی ہی دینا جتنی اس نے دی تھی۔ تو ایسا انصاف اگر قائم ہو جائے تو
دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے اور لوگ یہ کہنا بھول جائیں کہ کسی کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے اور کسی کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، پر سب یہی کہیں گے کہ عدل و انصاف قائم ہے، تو عدل و انصاف سے امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اور یہ جبھی ہوگا کہ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان اور یقین، چاہے ماننے والے کسی بھی مذہب کے ہوں لیکن اللہ کو تو سب مانتے ہیں، چاہے کسی نام سے پکارتے ہوں، یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں اپنے اس مالک کے سامنے جانا ہے اور وہاں جا کر اپنے کاموں کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، کہاں ہم سے ظلم ہوا ہے، کہاں عدل و انصاف ہوا ہے، ساری صورتیں وہاں پر سامنے آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کا تصور رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مرداروں کو قبول سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، صبح سر روزگار میں اپنے روزگاروں میں برکت و برکتی عطا فرما، خاص طور سے ہمارے ایمان کو قوت اور سچائی پیدا فرما، ہمارے غیر کی توفیق عطا فرما، اللہ سے پسند